السلام علیکم، کیا حال ہے مائی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میں ہوں شاہدہ کیسر۔ اچھا تو چلیں آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ اچھا یہاں میں نے ابھی چکن نکالی ہوئی ہے، میں نے سوچا رمضان آنے والے ہیں تو رمضانوں کے لیے کباب بنا کے رکھ دیتی ہوں۔ تو آج کا میرا ٹاپک تھا کہ سعودیہ کی شادی شدہ زندگی، سعودیہ میں آ کے شادی شدہ زندگی کیسی ہوتی ہے، اور کہ میں یہاں کی قید ہو گئی۔ تو آج میں اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ باقی ہی شادی شدہ زندگی، سعودیہ میں آ کے قید ہو جانا، یہ سب ایک بات ہے خیر، لیکن جب میں پاکستان میں تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ میرے ہسبینڈ سعودی عرب میں تھے پردیس میں، تو میں یہ سوچتی تھی جب بھی میں اپنے ہسبینڈ کے پاس جاؤں گی تو میں خوب انجوائے کروں گی، میں گھوموں گی پھروں گی، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہوگا۔ دراصل ہم سوچتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں سعودیہ پہنچ گئی، اور جب میں یہاں آئی ہوں، یہاں کا میں نے رہن سہن دیکھا۔ یہاں میں رہ رہی ہوں، اکیلی رہتی ہوں، پورا دن اپنے کمرے میں، ایک کمرہ ہے میرے پاس۔ یہاں پہ اتنی ہمیں سہولتیں نہیں ہیں سعودیہ میں، پر کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کر کے رہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں اکیلے رہ کے یقین کریں میرا دل نہیں لگتا، بس گزارا کر رہی ہوں۔ تو جو انسان سوچتا ہے نا کہ ہم سعودیہ جا کے یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ کیونکہ ایک تو یہاں آپ کی ملک یہ آپ کا اپنا نہیں ہے، پردیس ہے یہ، اور دوسری کہ آپ کی اپنی زبان نہیں ہے، یہاں پاکستانی نہیں ہے، اور پھر سعودیہ ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اس لیے پھر میں نے گھر میں رہ کے بور ہوتی رہتی ہوں۔ میرا دل ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نا کسی قید میں رہنے لگی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ وہ مجھے ہر وقت باہر لے کے جائیں یا شاپنگ کرائیں یا کچھ کرائیں، کیونکہ ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں وہاں میں بہت ہاتھ روک کے چل رہی ہوں۔ یا سعودیہ میں رہنا، رہائش کرنا آسان نہیں ہوتا، یہ میں بتانا چاہتی ہوں۔ ہاں ان لوگوں کے لیے آسان ہوگا بھائی جن کی ہسبینڈ کی اچھی آمدنی ہوگی، یہاں سعودی عرب میں اچھا کاروبار ہوگا، وہی لوگ رہ سکتے ہیں، لیکن یہاں رہنا پھر بھی میں کہتی ہوں آسان نہیں ہے سعودیہ میں، کیونکہ آپ کے اپنے نہیں ہیں، آپ کی بہن بھائی سب بہت یاد آتے ہیں کہ آپ بیمار ہو۔ ابھی میں بیمار تھی تو ظاہر سی بات ہے کوئی خدمت کرنے والا، خدمت کیا کہ آپ بھوکے بیٹھے ہیں، کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ میرے ہسبینڈ آتے تھے جاب سے، مجھے کھانا بنا کے دے رہے، ناشتہ بنا کے دے رہے، تو یہاں آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں تو کیوں ہیں، کیا ہے، کوئی ڈاکٹر کے لے کے جانے والا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بہت زیادہ ایکسپینس ہے ہر چیز کا، یعنی ڈاکٹر کے بھی جانا ہے تو آپ کے پاس اتنے پیسے تو ہوں کہ 500 سے 600 ریال، تو ہم لوگ تو خیر میں افورڈ میرے ہسبینڈ تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن خیر یہاں آ کے سب پتہ چلا ہے کہ یہاں کی واقعی زندگی اچھی نہیں ہے سعودیہ کی۔ ہاں اگر آپ کے بچے ہیں تو چلیں اللہ پاک ہر ایک کو اولاد سے نوازے، مجھے بھی نوازے، تو پھر سمجھ آتا ہے، تھوڑا بچوں میں دل لگ جاتا ہے، بچوں کے میں کام کرنے میں ٹائم گزر جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کب صبح ہوئی، کب دوپہر ہوئی، کب رات ہوئی، تو بچوں میں لگا رہتا ہے بندہ تو پتہ نہیں چلتا۔ یہاں تو فی الحال میں اکیلی ہوں بالکل، اور میرے ہسبینڈ کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کب آنا ہے کب نہیں آنا۔ بعض دفعہ تو میں بالکل اکیلی 2 بجے تک اکیلی رہتی ہوں گھر میں کمرے میں، کیونکہ ان کی جاب ایسی ہے کہ کوئی ٹائم فکس نہیں ہے ان کا، کسی بھی وقت آنا جانا کر سکتے ہیں۔ تو بعض وقت تو کھانا مجھے اکیلی بھی کھانا پڑتا ہے، تو مجھے بہت رہ کے میں اکیلی بیمار پڑ رہی تھی۔ تو یہ ہے زندگی سعودیہ کی۔ میں سوچتی تھی کہ میں نے بہت کچھ سوچ کر آئی تھی یہاں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے سعودیہ میں تو بلکہ لگتا ہے میں قید ہو گئی ہوں آ کر۔ تو آپ لوگ بتائیے گا جو سعودیہ میں رہتے ہیں کہ کیسے گزارتی ہے ان کی زندگی۔ بھائی میری تو اچھی نہیں گزر رہی یہاں فی الحال، لیکن کیا کریں، ہسبینڈ کے پاس آئیں، تھوڑا وقت گزارنا ہے۔ اور باقی یہ ہے الحمدللہ کہ بس میں نے عمرہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر دکھا دیا، سب سے بڑی میرے لیے یہ خوشی تھی، مطلب کہ میں عمرہ کر چکی ہوں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں رمضان میں بھی عمرہ کروں گی۔ اور اب کی جو میں عمرہ کروں گی، میں نے پہلے تو اپنا کیا تھا، اب میں کروں گی اپنے والد کے نام کا عمرہ کروں گی انشاءاللہ۔ پھر ہم مدینے بھی جائیں گے،
وہاں جا کے زیارت وغیرہ بھی کریں گے انشاءاللہ. پھر بعد میں ہم دیکھیں گے، میں پھر اس ٹاپک پہ دوبارہ ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ کہ مجھے پاکستان آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، کہ یہاں کی زندگی کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں کی سعودیہ کی زندگی اچھی نہیں ہے، میری نظر میں تو اچھی نہیں ہے، باقیوں کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی بھائی. بعض وقت میں لوگوں کے بلاگ دیکھتی ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سعودیہ کی زندگی اچھی ہے، یہاں پہ کوئی ڈر خوف نہیں ہے، آزاد ہیں یہاں پہ لڑکیاں، یہ ہے وہ ہے. ہاں یہ بات تو سچ ہے کہ یہاں پہ واقعی ڈر خوف نہیں ہے، آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ باہر اکیلے جائیں آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا پاکستان کی نسبت، کہ وہاں تو چلو لڑکے جیسے بھی ہے، ماحول جیسا بھی ہے، لیکن یہاں کا سعودیہ کا ماحول یہ اچھا ہے کہ یہاں پر آپ کو نہ کوئی ڈر خوف نہیں ہے، رہتے آپ رہیں آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا یہاں. آپ کس باہر اکیلے چلے جائیں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. بس یہاں کا ماحول تھوڑا یہ اچھا ہے یہاں کا سعودیہ کا، اور باقی اور بھی چیزیں اچھی ہیں، لیکن بس ہم پاکستانی یہاں رہ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے لیے تو یہ پردیس ہے بھائی. ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہمیں پاکستان کا ایک تو ہماری زبان پاکستانی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، تو اس لیے میری تو یہی رائے ہے. باقی آپ لوگ اپنے بتائیے گا کہ جو سعودیہ میں رہ رہے ہیں کیسے رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. میں تو بس ایک کمرے میں بیٹھی رہتی ہوں، انتظار کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ کا، تھوڑا بہت جو کام ہوا وہ کر لیا. باقی یہ ہے پاکستان میں تو انسان ہر چیز ہوتی ہے اپنی، کہ بھائی آپ اپنی امی کے گھر چلے گئے، آپ بہنوں کے گھر چلے گئے، آپ فون پہ بات چلے فون پہ بھی بندہ کتنی بات کرتا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے پاکستان میں. تو یہاں سعودیہ میں کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، آپ نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا کچھ نہیں پتہ. اچھا تو باتیں کرتے کرتے میں نے نا کبابوں کا مسالہ بھی چڑھا دیا تھا، کیونکہ رمضان قریب ہے. میں نے کہا چلو بنا کے رکھ دیتی ہوں، بعض دفعہ ہمت نہیں ہوتی، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو پکانے کا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کباب نکال لی، کباب کھا لیے ہم نے. تو یہاں بس تھوڑے سے برتن بھی تھے، میں نے کہا چلو یہ بھی ہاتھ کے ہاتھ دھو لیتے ہیں. ہسبینڈ میرے ابھی چائے وائے پی کر گئے ہیں، تو میں نے پھر کبابوں کا مسالہ چڑھایا ہے. تو اچھا اب میں انشاءاللہ میں جو اب نیکسٹ ولاگ بناؤں گی نا تو میں اس پہ بناؤں گی کہ مجھے پاکستان آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، میں نے کیا سوچا کیا نہیں سوچا یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. باقی یہ میرے برتن بھی دھل رہے ہیں. اچھا بس یہ پتیلی رہ گئی، یہ بھی میں دھو لیتی ہوں، اور میں نے کبابوں میں مسالہ چڑھا کے رکھا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک نظر. اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ مجھے پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرا کریں میرے چینل کو، تاکہ میں اچھے ولاگ بناؤں. اور جب انشاءاللہ میں پاکستان چلی جاؤں گی تو پھر میں تھوڑے اور اچھے بناؤں گی، وہاں پہ آپ کی اپنی فیملی ہوگی، سب ہوں گے، میرے بہن بھائی ہوں گے اور بچے وغیرہ سب بھتیجا بھانجی سب ہوں گے، تو وہاں جا کے ہم اچھے اچھے ولاگ بنائیں گے. ابھی تو میرے پاس اتنا کچھ ہے نہیں بنانے کو، اور دراصل اصل حقیقت یہ بھی ہے کہ بھائی یہاں میرے پاس نیٹ نہیں ہے، میں اس لیے ویڈیو میں نا ایک دن 2 دن 3 دن بعد ڈالتی ہوں، کیونکہ نیٹ بھی یہاں بہت مجھے مہنگا پڑتا ہے. یہاں حقیقت یہی ہے بھائی، ہم جھوٹ بول کے کچھ کہہ تو نہیں سکتے کہ بھائی ہم بہت بولیں کہ ہم سعودیہ میں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، نہیں. اصل میں نیٹ بھی مجھے مہنگا پڑتا ہے، اس لیے میں ویڈیو بھی 2 دن بعد 3 دن بعد اپلوڈ کرتی ہوں، کیونکہ اس میں بھی نیٹ جاتا ہے میرا، اور پھر مجھے پورا مہینہ چلانا ہوتا ہے اپنا. تو چلیں پھر اب یہ دیکھیں میرا مسالہ ابال آ گیا ہے، اب اس کو میں پکنے رکھ دوں گی ہلکی آنچ پہ. چلیں اب ہم اندر جا کے بیٹھ کے آرام کرتے ہیں. آپ لوگ مجھے ولاگ پسند آئے تو ضرور شیئر لائک کریے گا. اوکے اللہ حافظ.